وحده بوحدة موحدا بوحدة موحدا بوحدة موحدا بوحدة وحيدا بلا مدد وجدد ونصب ووصل في الكمال لا شريك له ولا نظير له ولا مقارن له ولا مداني له ولا مقاذم له ولا جلد بلد ولد جسد جزو رزو نزو عظم لا ولا جذب وصفع بقاب بيت خصم لا ولا مقارن له ولا مداني له ولا مقاذم له ولا مضارع له ثم نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له من يشرك في ذاته وصفاته وعاداته أو يتبرك بغيره من نبي وولي وتقي ونقي وحسين وحسيم وصغير وكبير فعليه الخسران والوبال ثم نشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا مؤيدنا مخدومنا معزومنا معصومنا مقصودنا أجدر الخلق جديرنا أعظم الخلق وأشرف الخلق وأحسن الخلق وأكمل الخلق من الحسن والصدارة والولاية والعقاية والعناية والإمامة أعلانا وأجلانا وأتقانا وأزهدنا وأرفقنا وأوصانا وأخطرنا وأكبرنا أحمر أنور أجدر أطفل أوفق أنور أجمل أكمل لا ثم نشهد أن حبيب ربنا وصمدنا محبوب جدلنا إيماننا مبين فرقاننا هادي سبيلنا رونق جدراننا وعزوة قدوة رتبة أسوة حسنة وبدلائل القاهرة الظاهرة الباطنة شهد إلى سدرة المنتهى في ليلة المعراج كشف الدجى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وتالله لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين
سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد صل على سيدنا سيد ساداتنا سيد عباداتنا سید اذہاننا سید رونق جدراننا سید عباداتنا سید رونق زماننا و مکاننا سید نظرت ایماننا علی محمد حمداً بمحمد حامداً بمحمد حمیداً بمحمد حموداً بمحمد احمداً قبل محمد اللهم صل على محمد اتقانا محمد ارفعنا محمد اجلانا محمد اعلانا محمد اعلانا محمد اولانا محمد صل على محمد وعلى آل محمد اللهم صل على محمد لسان محمد وبيان محمد بنان محمد اتقان محمد صل على محمد جمال محمد وکمال محمد ونال محمد اقبال محمد انوال محمد صل على احوال محمد اللهم صل على محمد وجود محمد وسجود محمد عطوب محمد حبوط محمد جنود محمد کلبوت محمد جازود محمد منزود محمد ازبوت محمد وثبوت محمد اللهم صل على محمد عزم محمد عطل محمد حاتم محمد آتم محمد عدل نزل وصل جسل اصل محمد اللهم صل على محمد عطل محمد جبل محمد نظم محمد نظر محمد روضة قبر محمد حنین بدر محمد اللهم صل على محمد عشاء فجر محمد ظہر عصر محمد اللهم صل على محمد شجوع جزوع عضو محمد جزوع قضوع نضوع عضو محمد صباحت محمد ملاحت محمد سیاست محمد دیانت محمد شرافت محمد ذہانت محمد
محمد صداقت محمد صلی علی محمد حکت و دقت و محنت مشقت و ملت و سنت محمد اللہم صلی علی محمد عنفان محمد انفوان محمد انیان محمد اتقان محمد ازبان محمد نظمان محمد صلی علی محمد عزم محمد عطل محمد وطن محمد جسم محمد بدن محمد وعمل محمد صلی علی محمد کتب محمد نطق محمد شفق محمد عین اذنین محمد حسن حسین محمد اصول محمد اصول محمد بطول محمد صلی علی محمد عزیق محمد صدیق محمد صلی علی محمد نصاب عیاب حساب صحاب محمد صلی علی عمر بن الخطاب محمد انیان محمد انفوان محمد اعلان محمد اتقان محمد ازمان محمد عثمان بن عفان محمد اللہم صلی علی محمد نبی محمد تقی محمد نزی محمد وسیع محمد صلی علی علی محمد اللہم صلی علی محمد اوزت محمد روزت محمد کلبوت محمد تاحوت محمد لاحوت محمد تلحوت محمد تازوت محمد تابوت محمد صلی علی محمد محنت محمد مشقت محمد ملت محمد سنت محمد اللہم صلی علی محمد نظامت محمد امامت محمد ادامت محمد صدارت محمد ہدایت محمد ولایت محمد صلی علی محمد جدن محمد جہد محمد جدب محمد ادب محمد کارہ فرح محمد اللہم صلی علی محمد جمال محمد کمال محمد اللہم صلی علی محمد اقبال محمد احتمال محمد ارتحال محمد وصال محمد فصال محمد اللہم صلی علی محمد اجصال محمد اجلال محمد اجمال محمد جمال محمد کمال محمد اللہم صلی علی اللہم صلی علی محمد جمال محمد کمال محمد احتمال محمد ارتحال محمد افتخار محمد ووقار محمد شجاع محمد مہاجر انصار محمد اللہم صلی علی محمد حبیب کا و قریب کا و نبی کا محمد حسیب کا محمد طبیب کا محمد مجیب کا محمد عرفا کا محمد اولا کا محمد اعلیٰ کا محمد اجرا کا محمد احبب کا اطبب کا انزب کا محمد اللہم صلی علی محمد نبی کا رسول کا حسیب کا مجیب کا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم ثم صلی علیہ. سپیکر تھک گیا، میرا دل ہے
انہوں پتہ بے حد احسان ہے جس ذات بابرکات نے ہمیں یہاں پر کتاب اللہ سنت رسول اللہ سننے سنانے کی نسبت سے اکٹھا کیا ہے۔ کہہ دو الحمدللہ۔ انسان بحیثیت مسلمان اپنی طرف سے ہر ممکنہ کوشش کرتا ہے کہ میں ایسے اعمال کر پاؤں جس سے اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے، ایسے اعمال کر پاؤں جس سے میرا پروردگار، میرا پالن ہار، میرا خالق، میرا مالک دنیاوی اعتبار سے بھی اور اخروی اعتبار سے بھی اپنی رحمت کی آغوش میں لے لے مجھے۔ لیکن سوچ اچھی ہونے کے باوجود، ارادہ اور نیت اچھی ہونے کے باوجود، چونکہ جب زندگی میں قرآن کریم کی تعلیمات نہیں ہوتی تو ایسے اعمال کے لیے وہ راہ ہموار نہیں ہوتی جس راہ پر چل کے اللہ راضی ہوتا ہے۔ کرائیٹیریا قرآن نے وضع تو کیا ہے نا کہ دیکھو کام بہت سارے ہیں، تمہاری عقل کے مطابق وہ ٹھیک بھی ہو سکتے ہیں، لیکن تمہاری عقل کا کوئی اعتبار نہیں، اعتبار ہے اللہ کے کلام کا۔ جو کرائیٹیریا قرآن نے دیا ہے، جو احکام قرآن دیتا ہے، جو نظریہ قرآن دیتا ہے، جو راستہ کتاب اللہ دکھا رہی ہے، دنیاوی کامیابی اور اخروی کامیابی صرف اور صرف اس راہ پہ ہے۔ چاہے وہ بات عقل کو بھا جائے یا نہ بھائے، چاہے وہ بات دل کو اچھی لگے یا نہ اچھی لگے، کوئی اس کا اعتبار نہیں ہے۔ اصول وہی ہیں جو کتاب اللہ نے بیان کی ہے، اصول وہی ہیں، بولو اصول وہی ہیں۔ محل چلا چلے گی مشین بھی پرانی جائے، جو کتاب اللہ نے بیان کی ہے، آپ ان اصولوں کے مطابق زندگی گزاریں، کامیاب ہی کامیاب۔ ذات پات رنگ نسل اس میں اس کا کوئی اعتبار، نہ ذات نہ پات نہ رنگ نہ عقل، یہ سب قوم قبیلے تعارف کے لیے ہیں۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں اللہ کے ہاں عزت والا وہ ہے جس کے اندر تقویٰ ہے، جو پرہیزگار ہے، جو ان اصولوں کو مد نظر رکھ کے زندگی گزار رہا ہے جو اصول کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ میں اللہ نے بیان کر دی۔ خدا نے بتائے، پیغمبر نے عمل کر کے بتا دیا، اصحاب پیغمبر نے اتباع کی ان اصولوں کی،
زمین کے ذرے تھے اللہ نے آسمانوں کے تارے بنا کے رکھ دیا. جو بھی ان اصولوں کے ساتھ اٹیچ ہوتا گیا اللہ نے کامیابیاں کامرانیاں جو دنیاوی کامیابیوں کے لیے جتنے بھی اسباب درکار ہیں سب ان کے قدموں میں نچھاور کر دی. ہیبت، روب، عزت، خوشی، سکون، راحت، کامیابی، صحت، تندرستی، رشتے، اخلاق، ہر چیز اللہ نے ان کو وافر مقدار میں عطا کی. ہر چیز ان کو ان کی ضرورت سے زیادہ دی، ضرورت سے زیادہ. یہ وعدہ ہے اللہ کا، یہ وعدہ ہے اللہ کا. تم کتاب اللہ کے اصولوں کو اپناؤ، تم کتاب اللہ کے اصولوں کو اپناؤ. میں رب تم سے وعدہ کر رہا ہوں دنیا کے خزانوں کے منہ کھول کے رکھ دوں گا. لیکن ہم اللہ کے اصولوں کو نہیں اپناتے، خزانیاں دے منہ لبن ٹرے ہیں. اصول تے نہیں پورے ہونے تے خزانیاں دے منہ لب جان کسے پاسوں. اور سمجھو کہ نہیں. سیدنا ابراہیم علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام جد الانبیاء، نبیاں دا دادا پیغمبر، ہزاروں پیغمبر آپ کی اولاد میں سے، اور تب سے اب تک ملت ابراہیمی چلی آ رہی ہے. ہمارے دین اسلام کا جو مرکز ہے وہ بھی ملت ابراہیم پہ کھڑا ہے. ملت ابراہیمی کس انداز میں اپنے باپ سے مخاطب ابراہیم، کس طرح اپنی قوم سے مخاطب ابراہیم. 2 جمعوں سے آپ سن رہے ہیں ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ. جب باپ نے قتل کی دھمکی دی، اپنے صحن سے نکال دیا، گھر سے نکال دیا، ابراہیم نے منت سماجت کی کہ سلام کر کے تو گھر سے نکل گئے. تیرا گھر بھی چھوڑتا ہوں، برادری چھوڑتا ہوں، رشتے ناتے تعلق سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہوں، لیکن اپنے رب کا در چھوڑنے کے لیے تیار نہیں. خرچہ باد آباد انجام کار قصہ مختصر. حالات نے یوں پلٹا لیا، میلہ آ گیا، میلہ، سالانہ میلہ. ابراہیم بھی اسی کی تلاش میں تھے. میلہ آیا، بڑے بڑے علاقائی بزرگوں کی مورتیاں لائی گئیں. فلاں علاقے کے بزرگ، فلاں علاقے کے بزرگ، ان کی مورتیاں میلے میں آتی تھیں. جو لوگ پورا سال ان کے درشن نہ کر پاتے وہ میلوں میں درشن کرتے تھے، میلوں میں ان سے مانگا کرتے تھے. کوئی مشکل کشائی میں مشہور تھا، کوئی حاجت روائی میں مشہور تھا، کوئی فریاد رسی میں مشہور تھا. اور ہر شہر میں مورتیاں، ایک مرکزی بت خانہ ہوتا تھا ہر شہر میں. اس مرکزی بت خانے میں چھوٹے بتوں سے لے کر بڑی بڑی شخصیات ان کی مورتیاں بھی رکھی جاتی تھی. یہ سالانہ جب میلے لگتے تھے تب ان کو کھولا جاتا، صاف کیا جاتا، نہلایا جاتا، دودھ چڑھایا جاتا، ان کے سامنے نذرانے رکھے جاتے اور پھر رکھ کے چلے جایا کرتے. شام کو آتے تو کہتے جو انہوں نے لینا تھا لے لیا. دیکھو نا، پج کھان دے پج،
جو انہوں نے لینا تھا لے لیا، یہ خوش ہو گئے، یہ خود نہیں کھاتے، یہ ہمیں کھلاتے ہیں، یہ خوش ہو گئے ہیں، دودھ چڑھ گیا، نظریں مانی گئیں، سارا کچھ ہو گیا۔ پھر چادریں ان کی گلوں میں ڈال کر جی خوشبوئیں عطریں لگا کر پھر اس بت خانے کو بند کر دیا جاتا، اور نکے نکے مشٹنڈے بت باہر رکھے ہوندے، چلو آئے گئے انہوں پہ پوجاں گے۔ وڈے مرکزی دروازے کدی کدی کھلتے سن سال بعد میلیاں نو۔ حضرت ابراہیم اس قید میں تھے کیونکہ جب عقلی نقلی دلائل دیے ابراہیم نے تب قسم کھائی تھی، اب وہ قسم پوری ہونے کا ٹائم آ چکا تھا۔ قسم کیا کھائی تھی؟ تاللہ لأکیدن اصنامکم بعد ان تولوا مدبرین۔ تاللہ مجھے اللہ کی قسم، لأکیدن اصنامکم، ان مورتیوں کی اچھی خبر لوں گا میں، اور جنہوں مشکل کشا بنائے بیٹھے ہو۔ کیا مطلب ہے مشکل کشائی کا؟ ہم پریشانیوں میں ہوں، ہم مصیبتوں میں ہوں، ہم تکلیفوں میں ہوں، یہ فلاں بزرگ ہماری پریشانیاں دور کرتا ہے، یہ فلاں بزرگ ہمیں عزتیں دیتا ہے، کیونکہ پتھر کی مورتیوں کو نہیں پوجتے تھے، دراصل ان شخصیات کو پوجتے تھے جن کی وہ مورتیاں تھیں۔ عقیدہ تھا کہ ان کی ارواح ان مورتیوں میں آتی ہیں، ہماری التجائیں سنتی ہیں، ہمارے حالات دیکھتی ہیں، اور پھر وہ ہماری مدد کرتی ہیں۔ حضرت ابراہیم نے کہا آل اینڈ دے ہو ٹائم بعد ان تولوا مدبرین، جدوں تساں اتھوں جاؤ گے میلے لگن گے، تساں میلے تے جاؤ گے، پچھوں میں جانا تے تواڈے مشکل کشا۔ معلوم ہویا میلیاں لا کانسیپٹ اسلام میں کوئی نہیں۔ کیا ہے؟ ابراہیم گئے سن میلے تے آکھے ہفتے دی چھٹی دے چھوڑو، میلہ ہے پنڈ، چول پکائی دے نے، اللہ دے نا دے ونڈی دے نے۔ پچھلے ٹائم کتیاں دی لڑائی ہوندی ہوئی جھٹ دے جھٹ ویکھ لئیدا۔ اللہ 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 اللہ، اسلام میں جو میلیاں دا کانسیپٹ کوئی نہیں۔ میلے ہندو لاندے ہوندے سن، بت مت لاندے سن، بت پرست میلے لاندے سن۔ مکے میں بھی لگتے تھے میلہ، مکے میں بھی لگتا تھا سالانہ میلہ، بیت اللہ کے پاس لگاتے تھے اور بڑی بڑی مورتیاں لے کے آتے تھے، اور مرکزی دروازے میں سوا کا بت ہوتا تھا، سارے بت لا کے وہاں اکٹھے کرتے، وہاں سلام کر کے پھر آگے آتے۔ اسی بھی بھجدے بھجدے جانے ہیں جی سلام کرن گئے سن، مری گئے ہیں تاں سلام کرن، پنڈی گئے ہیں تاں سلام کرن، جہلم گئے ہیں تاں سلام کرن، ہر تھان تے جو ایک نہ ایک ہے سلام والا۔ کدھرے بابے سلام کر دے نے، کدھرے بچے پہ کر دے۔ اللہ اللہ، تاللہ لأکیدن اصنامکم بعد ان تولوا مدبرین۔ میں ضرور لواں گا حساب، ضرور پیچا لواں گا انہاں نال، ضرور انہاں دا بندوبست کراں گا ایک چال ہی جی بنا کے، تاکہ انہاں نوں سمجھ آ جائے نہ جاہلاں نوں۔ آ گیا میلہ، حضرت ابراہیم نوں بچپن دے یار بھی تے ہے سن، رشتے دار برادری والے بھی تے ہے سن۔ آکھن لگے ابراہیم
آؤ نا چلیے میلے تے عید کی میلے اتے بڑا مزہ آوے گا آؤ نا چلیے میلے اتے حضرت ابراہیم آکھیا کوئی نہ میرا کی کام میں میلے آتے میرا کی کام میں میلے آتے میری طبیعت خراب ہے اے خراب طبیعت تو مراد کی ہے کہ قوم میری شرک چ ڈبی ہوئی ہے تے دل سکون چ کوئی نہیں آنکھ نم ہے دل غم میں غم جاتا ہی نہیں جو سرایت ہے میری قوم میں وہ غم جاتا ہی نہیں قوم شرک میں مبتلا ہے جہنم کے دہانے پہ کھڑی ہے تے توہانوں خوشیاں چڑیاں کس طرح جا سکتا ہوں میں قوم علیہ حضرت ابراہیم کو وہیں چھوڑا حضرت ابراہیم وہاں سے نکلے اب موقع تھا بڑا زبردست موقع تھا موقع پا کے حضرت ابراہیم پہنچ گئے بت خانے میں آگے کیا دیکھتے ہیں بڑے بڑے تھال پڑے ہوئے ہیں ان بزرگوں کے آگے بڑے بڑے تھال پڑے ہوئے ہیں حضرت ابراہیم نے جب دیکھا تھال پڑے ہوئے ہیں بڑے بڑے آگے تو کیا کہتے ہیں انہیں فضا فراغا الا آلہتہم فقالا الا تأکلون ما لکم لا تنطقون ابراہیم اندر گئے چادریں پڑی ہوئی ہیں اوپر تھال پڑے ہوئے ہیں سامنے فروٹ پڑے ہوئے ہیں حلوے پڑے ہوئے ہیں بڑے بڑے جلوے ہیں بڑی بڑی ڈشیں پڑی ہوئی ہیں حضرت ابراہیم نے تنزیہ طور پر ان سے کہا کھاتے کیوں نہیں کھاؤ نا اور تمہارے آگے رکھے ہوئے تھال پڑے ہوئے ہیں تمہارے آگے تھال کھاتے کیوں نہیں کھاتے کھاؤ نا کھاتے کیوں نہیں ہو او کل کے اندو او تم تو دنیا سے چلے گئے تمہاری مورتیاں بنا کے قوم نے رکھ دی ہیں وہ تو تمہیں سمجھتے ہیں کہ یہ ہماری پکار سننے والے ہیں وہ اس لیے تمہیں یہاں سجائے ہوئے ہیں کہ تم ان کی مشکل کشائیاں کرتے ہو تم ان کی حاجت روائیاں کرتے ہو تم ان کی فریاد رسی کرتے ہو تم ان کے دکھ درد دور کرتے ہو کیا بنا تمہیں کھاؤ نا پھڑیا نے کواڑا سجے ہاتھ فجعلہم جزازا ٹکڑے کرنا شروع کر دیتے غصے چاہ گئے کسے دی تون لائی کسے دی بان لائی کسے دی لت لائی کسے دے کان لا دیتے ایتھے ماریا منہ دا نقشہ تبدیل کر دیتا پیٹ چ مارے چھاتیاں تباہ کیتیاں بالکل تباہیاں مچا کے پھر او جڑا کواڑا سی وڈے بت دے کنارے رکھ دیتا اس کی یہاں کاندھے پہ رکھ دیا کیوں رکھا لعلہم الیہ یرجعون اس تباہی دا چشمدید گواہ تے ہی سی نا او اس تباہی دا چشمدید گواہ تے دیکھو نا کسی نو مار پوے 10 بندے ہون تے 9 دی حالت پیڑی ہو جائے یا مر جان تے وچوں ایک بچ جائے وہی چشمدید گواہ ہے نا اس واسطے چھڈے کوئی عقل آئے انہاں نو کوئی انہاں نو سمجھ آئے کوئی ہلے پوائنٹ انہاں دے اندروں کہ کی کرنے آ پہ اسی او دے کندھے تے رکھ کے چھڑ دیتے انہیں اے جدو میلیوں واپس آئے نا تے آکھن لگے آؤ آؤ معبوداں نو مشکل کشاواں تے حاجت رواواں نو خوش خبریاں دویے جنہ آج میلے وچ سواد بنائی رکھے ہے آج میلے وچ بڑی مزہ آیا ہے آج میلہ بڑا کامیاب ہویا تے انہاں دی وجہ تو ہے نا تے آؤ چل کے انہاں نو مبارکاں دویے
جڑے نذرانے رکھ گئے سن جا کے چکیے اتھوں تے دودھ نال دھو کے تے چادراں چڑھاویے نہ اتے جدو اندر آئے اندر آ کے ویکھے نے اندر وڑدیاں ہی لتاں پئیاں نے باواں پئیاں نے معبوداں دیاں خداواں دیاں کسے دا کان ہو پے ہے کسے دا نک ہو پے ہے کسے دا ادھا سر کوئی نہیں کسے دی تون لٹکی ہے جویں مرغی پئی ہے کسے نو جناب کچھ مسئلہ تے کسے نو کچھ حالات ہی بدل گئے تو گل سمجھ آندی پئی جنہاں نو معبود پہ سمجھدے سن جن کو مشکل کشا سمجھ رہے تھے جن کو حاجت روا سمجھ رہے تھے جن کو فریاد رس سمجھ رہے تھے انہاں دیاں اپنیاں لتاں ٹوٹیاں نے مشکل کشاواں دیاں باواں کوئی نہیں کسے دی تون کوئی نہیں کسے دا سر کوئی نہیں اکو وڈا مشٹانڈ بیٹھا ہے تے او دے موڈے دے کواڑا ہے سمجھا ایک ہی بڑا بیٹھا ہوا اس کے موڈے دے کواڑا ہے تے ویکھ کے تے پٹن لگ پے حال ہو حال پان لگ پے تے آندے کی نے ذرا سنیوں قرآن نے نا انہاں دیاں گلاں نوں وی ذکر کیتا ہے تاکہ لوگ مردے دم تک لانتاں تے کردے لین فٹ تواڈے دماغ اتے ہیں اور جنہاں نوں مشکل کشا پہ کیندے ہو تے انہاں دے بارے چ ہون کی پہ کیندے ہو سنیوں کی آندے نے قالوا من فعل ھذا بآلہتنا انہو لمن الظالمین آج بول دے نہیں بھی خیر جے نا بولو چھٹی جمعرات جمعری میں نہیں کرائی بولو تو صحیح کیا کہ لگے قالوا من فعل ھذا بآلہتنا کہنے لگے بڑا کوئی ظالم ہے جیڑا ساڈیاں خداواں دیاں لتاں توڑ گیا یہ آندے نے بڑا کوئی ظالم ہے جیڑا ساڈیاں خداواں نوں ولیٹا مار گیا ہے کسی دی باں کوئی نہیں کسی کی ٹانگ کوئی نہیں کسی کی آنکھ کوئی نہیں کسی کے کان کوئی نہیں کسی کے وجود کے ٹکڑے کر دیے ہیں کیا کہتے ہیں من فعل ھذا من فعل ھذا جس نے یہ کیا ہے بآلہتنا عقل مت تباہ کر دیتی اللہ نے لفظ کی پہ بول دینے بآلہتنا ہمارے الہوں کے ساتھ جس نے یہ کیا ہے انہو لمن الظالمین بڑا ہی کوئی ظالم ہے چوئے بڑا کوئی سخت دل لے معبوداں دیاں حالتاں تباہ کر گیا ہے معبوداں نال بھی کوئی انج کردہ ہے مشکل کشاواں دیاں بھی لتاں کوئی تروڑ دا ہے اوہ حاجت رواواں دے بھی کوئی سر پاڑ دا ہے جیڑے حاجت روا نے وہ اپنے سر بچا کیوں نہیں سکے اور مشکل کشاواں اتے جدو مشکل ٹائم آیا ہے تے رل کے پہ جاندے کلے بندے نوں وہ سارے رل کے بھی چھڑا بھی نہ سکے سارے رل کے بھی نہ چھڑا سکے سارے رل کے بھی نہ بچا سکے معبوداں تواڈیاں نوں قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم قالوا آکھن لگے کئی دنہ تو رولا پیا ہویا ہے کئی دنہ تو بولو تو صحیح کئی دنہ تو رولا پیا ہویا ہے جی کی رولا پیا ہویا ہے فتح یذکرہم ایک نوجوان توجہ کریو اس گل وچ بھی بڑی حکمت جے فتح یذکرہم کنے نے 40 آندھے نے جی کلا بندہ سی کی کر سکنے کو 5-7 ہو جائیے تو پھر چلو کو 5-7 ہو جائیے پہلا قرآن کی پہ کہندا ہے
آکھن لگے فتح یذکرہم، کلہ ہی نوجوان ایک، کلہ ہی نوجوان یذکرہم، اینا دے بارے جو اوئی بول دے پٹھیاں سدھیاں گلاں، تے ناسو ابراہیم، ابراہیم جس سارے کام دی تباہی سانو خیال ہے اوہی ہے، او دے تو سوا کوئی نہیں جے ہو سکدا، اوہی بولدا ہے، اوہی برا بلا کہندا ہے، اوہی معبوداں دے خلاف ہے، اوہی ہے جڑا کہندا ہے مشکل کشا کلہ، بول دے نہیں پہ، او کہندا ہے ابراہیم کے حاجت روائے تک اللہ، سارے بولو یار، اے تے گلہ نوٹ پہ ہوندیاں نے، قیامت والے دن یہ الفاظ بخشش دا سبب بنن گے۔ ابراہیم او کہندا ہے لا الہ الا اللہ، ابراہیم کہندا ہے یہ نغمہ فصل گل و لالا کا نہیں پابند، بہار ہو کے خزاں لا الہ الا اللہ۔ ابراہیم او کہندہ ہے اگرچہ بت ہیں جماعت کی آستینوں میں، مجھے ہے حکم اذاں لا الہ الا اللہ۔ آگن لگے کلے یہ پورے علاقے وچ بولو، او بولو تو صحیح، پورے علاقے وچ کلے یہ جڑا کہندا لا الہ الا اللہ، جڑا کہندا ہے اللہ دے سوا مشکل کشا حاجت روا، اے تے فرشتے لکھ دے نے پہ پتہ لگ جائے اللہ دے سوا پتر دیون والا، عزتاں دیون والا، خوشیاں دیون والا، جیاں اللہ دے سوا کھوٹیاں کھریاں کرن والا، جولیاں بھرن والا کوئی نہیں، اللہ دے سوا پردیاں دے پچھوں ویکھن والا، پردیاں دے پچھوں سنن والا، پردیاں دے پچھوں جانن والا کوئی نہیں، اگر کوئی ہے تا کلہ اللہ وہی ہے، اور تے کوئی بھی نہیں۔ آگن لگے لے آؤ سو پھڑ کے، لے آؤ سو پھڑ کے تاکہ لوگ ویکھن ذراج اعین الناس لعلہم یشہدون، لوکاں دیاں اکھاں کے لے آؤ، سامنے لے آؤ، سارے مشاہدہ کر لین کیویں کوئی انج کر سکدا ہے۔ حضرت ابراہیم نو بلائے نے، حضرت ابراہیم آ گئے تے آکھن لگے انت فعلتا، نہیں سمجھ آئی، کاش تمہیں عربی آتی ہوتی ہیں، انت فعلتا ھذا بآلہتنا یا ابراہیم۔ دیکھو نا مشرک سر چاڑا ہے سارے دے سارے ہیں، جبیاں کبیاں لے سر چاڑا ہے، میلے تو روٹ دیاں، میلے تو آئے سن کے کام ویکھ لے انہیں، سارے چڑھ گئے اتاں، قربل کٹھی ہو گئی تے ابراہیم اللہ دی توحید دا علم چکیا ہویا کلہ کھلوتا ہے، استقلال بھی ہے، اللہ اتے بھروسہ بھی ہے، دل وچوں دی توحید بھی ہے، تے قرآن دی گل سچی ہے۔ قرآن کہندا ہے وما یخشون احدا الا اللہ، جدے دل وچ رب دا ڈیرا ہوئے
ساری کائنات بھی آ جائے او ڈردا نہیں، ڈردا ہے تے کدے کولوں اللہ کو ود تو ود مار ہی تے ہوگے نا، مارتے جائے گا، موت تے ہو دے آج سے حق دی راہ ہے، لیکن چکدا نہیں، چکدا تے جدا اللہ تے بھروسہ کوئی نہیں ہے، وہ جتھے ویکھے گا بتی اتھے ہی ٹٹھی، جتھے چنڈی ویکھے گا اتھے ہی پنڈی پا دے گا، دیو ہی دیو، دیو ہی دیو، میں نہیں پتا، دیو ہی دیو، تسی دیو، تسی دیو، او دل وچ کہندا میں تیرے تے منتظر سا لیاندا کی ہے، تو مینوں پیا نہ دیو ہی دیو، او تو کی لے کے آیا ہے؟ اللہ 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 انت فعلت ھذا بآلہتنا، او ابراہیم ساڈے معبوداں دی حالت، ساڈے مشکل کشاواں دیاں لتاں تو تروڑیاں نے، ساڈے مشکل کشاواں دیاں ناساں تو توڑیاں نے، انہاں دیاں باواں تو توڑیاں نے، انہاں دے پیٹ تو وڈے نے، انہاں دیاں گردناں تو وڈیاں نے۔ حضرت ابراہیم کہندے نے بل فعلہ کبیرہم ھذا، آکھو یار سبحان اللہ۔ اور ابراہیم نے کڈا سونا جواب دیتا ہے، چلے ہو تواڈے اتوں ہی لنگ گئی گل، کڈا سونا جواب دیتا پری محفل ہے، آندے نے مینوں بلا لیو جو جا کے ایڈی دوروں، او یا وڈا مشکنڈا سامنے کہاڑا موڈے تے رکھ کے بیٹھا ہے، اینوں کیوں نہیں پوچھ دے، اینوں کیوں نہیں پوچھ دے؟ بل فعلہ کبیرہم ھذا، مینوں تے انج لگدا ہے وڈے نے کیتا ہونا، مشکنڈے نے اینے کیتا ہونا جدے موڈے تے کہاڑا ہے، انہاں دے وچ موجود بھی ہے، ہتھیار بھی اودے کولوں برآمد پیا ہوندا ہے، سارے بچ کے تے تگڑا کلا ہووے، او ہتھیار بھی اے دے کول تے تگڑا بھی اے، تے مینوں اوتھوں جا بلا لیا جے، گل سمجھ آئی؟ او گل سمجھ آئی جے ہیں؟ ہتھیار اودے کول نہیں، کہاڑا اودے موڈے تے نہیں، بول دے نہیں، کہاڑا اودے موڈے تے تگڑا پھٹیا سارے تو 15-16 انچ دا وڈا لمحہ فٹ دا جناب بنا کے تساں رکھیا انہوں، ایڈیاں ایڈیاں اکھاں بنائیاں جے دیاں تے ویندا نہیں، ایڈا سر بنائے ہے عقل کوئی نہیں، ایڈے ایڈے ہاتھ بنائے جے دے تے پھڑدا نہیں، اینوں پوچھو فاسألوہم، اللہ اللہ فاسألوہم، اینوں پوچھو، سوال دے کلو کرو کیسے ظلم بنائے ہیں، اینوں پوچھو، ان کانو ینطقونا، اگر بولدا ہے تے پوچھو سو، بولے گا تے تاں جے سنے گا، تے جے سندا ہے بولدا ہے تے اینوں پوچھو، تسی مینوں جا تنگ کیتا کہ تو بلا لے آندا جے، ہائے ہائے ہائے۔ قرآن کہتا ہے جدو ابراہیم نے لائی نا عقلی دلیل تے ضرب، فَرَجَعُوا إِلَىٰ أَنفُسِهِمْ، اندروں ہی اندروں پانی پانی ہو گئے، آکھن لگے کیویں پوچھئے کیویں پوچھئے، مٹی دے ٹیلے کولوں کیویں پوچھئے، اے دے کولوں کیویں پوچھئے، تے قرآن کہندا ہے انکم انتم الظالمون، اپنے اندر اندر کہن لگے ابراہیم نہیں، ظالم تا اسیاں، ظالم تا اسیاں، ثم نکسوا علی رؤوسہم، سر چکا لے انہیں تے ضمیر ملامت کیتے انہیں تے نالی کہندے نے لقد علمت ما ہؤلاء ینطقون، او ابراہیم تینوں بھی پتہ ہے کہ بول دے کیوں نہیں، اس لئی کہ سن دے، سنن تے بولن، سنن تے بولن، اور سنن تے بولن اللہ پڑھ دیا پچھوں کون ہے؟
سانو کوئی نہیں، اصل کون کم کرن والا، تے دلائل سارے مضبوط نے تیرے، موقع تے پایا گیا اے کواڑا بھی اے دے کول، لیکن کی کریے اے مٹی دا باوا بولدا نہیں ہے۔ بنائی تے اپنے اللوں وڈی صورت سی کہ روح مچلدی مچلدی وچ آ جائے گی، پر آئی اج تک نہیں، اے دے وچوں کدی آواز بھی نہیں آئی، اے دے وچوں کدی پر کرامتاں ساں بنیاں بنائیاں نے۔ جے کوئی نواں نواں آوے تے اسی آنے رات نو بلدا ہے، رات نو اکھاں بلدی، راتی اکھاں بلدیاں نے انہاں دیاں، اچھا جی ہاں جی، بڑیاں بڑیاں کرامتاں بنا دے نا کہ نہیں۔ وہ حافظ آباد نا، یہ میں حقیقت آپ کو بتاؤں، آنکھوں دیکھی بات، حافظ آباد ایک نواں نواں آیا نا مرشد، انہوں آگھن بڑا بھائی تڑلے والا مرشد، غصے وچ آوے نا، جلال شاہ نام دا رکھے سن، غصے وچ آوے تے داڑھی سرخ ہو جاندی ہے۔ وہ بڑے بڑے لوگ ویکھن آن کرتب وہاندہ رات نو اسی مغرب تو بعد ہی دربار کھلدا سی، کیونکہ مغرب تو بعد ہی بیٹری کام کرتی سی، دیہڑی تے سورج نہیں نا کسے نو کھلون دیندا۔ وہ نکیاں نکیاں بلبیاں لائیاں نا، اتوں تھلوں پچھوں تار لیا کے نا اتوں انج اندر داڑھی دے پیچھے، وہ جدوں غصہ کردا سی نا انج ہلدا سی تے ہاتھ اتنے بٹن تے ماردا سی، پچھوں بلبیاں بلدیاں، داڑھی سرخ ہو جاندی سی، وہ سارے سجدے ڈگ پیندے، انہوں نے جلال آ گیا، جلال آ گیا، جلال آ گیا، جلال آ گیا بے جلال آ گیا۔ وہ تے بھلا ہوے کسے دا، انہیں آکھیا ایڈا جلال تے نہیں ہوندا، یہ کوئی زیادہ ہی آ جاندا ہے اینوں جلال۔ انہاں جناب راتوں رات کوئی کاروائی کیتی، میڈیا دی ٹیم نے انہاں پھڑ لیا، تے جدوں تلاشی لئی نے ایتھوں تار سی ایک تے پیچھے دو بلبیاں انہیں لائیاں سن، اور سمجھو کہ نہیں۔ اج کل شیر خان ایک کوششاں پیا کردا ہے پیراں والیاں، اللہ تعالیٰ زہر دی حفاظتاں فرما لے۔ خدا کی قسم یہ قرآن میرے ہاتھ میں ہے، جو اصل میں اولیاء تھے ان کے جوتے ہمارے سروں کے تاج ہیں، ہم ان کے مخالف نہیں ہیں، لیکن جو ولی ہوتا ہے وہ جاہل نہیں ہوتا، جو ولی ہوتا ہے وہ شوبتہ باز نہیں ہوتا، جو ولی ہوتا ہے لوکاں نو کرامتاں وخا وخا کے پیسے نہیں لیندا، او ولی اللہ کے دوست کو کہتے ہیں، او دا تے صبح شام مشغلہ ہی اللہ دے قرآن دا درس دینا ہوندا ہے تے نبی دی سنت دی تبلیغ کرنی ہوندی ہے کہ نہیں۔ کہ ولی آندا وی توار نو آواں گے پکا لئیو فلانی فلانی شے آندے نے، نہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ نبی علیہ السلام کو جدو پوچھو نے، حضرت ابراہیم نے کہا پوچھو اس سے جو بڑا ہے، انہاں گئے دے کولو کی پوچھیے، گل ٹر گئی بادشاہ کول، عراق دے بادشاہ نو نمرود کہندے سن، جیڑا بھی بادشاہ آندا سی انہوں نمرود کسے ایک بندے دا نا نہیں سی، انہوں نمرود کہندے سن، جس طرح بنی اسرائیل جو ہے وہ کن کی تھی قبضے میں تھی، فرعونیوں کے، اور ان کے بادشاہ کو فرعون کہتے تھے، کوئی بھی بادشاہ ہوتا اسے فرعون کہتے تھے۔ اسی طرح مصر پہ جو بادشاہ تھا اسے عزیز مصر کہتے تھے، کوئی بھی ہو، ہمارے ملک میں جو ہو اسے وزیر اعظم کہتے ہیں، کوئی بھی ہو وہ وزیر اعظم ہے۔ تو اس طرح عراق کا جو بادشاہ تھا اسے نمرود کہتے تھے، اور وہ بادشاہ بھی اپنے آگے جھکواتا تھا، اپنے آپ کو خدا کہلواتا تھا، جب میلے ہوتے سارے بتوں کے آگے جھک جھک کے پھر اس کے آگے بھی جھکتے تھے، پھر یہ نوازتا تھا، جیڑا زیادہ تلوے چٹدا سی انہوں زیادہ دیندا سی، جیڑا گھٹ انہوں گھٹ۔ اس تک بات پہنچی تو اس نے کہا لاؤ ابراہیم کو میرے پاس۔ حضرت ابراہیم کو بادشاہ کے دربار میں لے گئے، بادشاہ نے کہا ہاں بھائی تم میری ربوبیت نہیں منتا، تو رب ہے، اور رب تے پالن والے نو کہندے نے، پلن والے نو رب نہیں کہندے، رب کہندے نے پالن والے نو، جو خود پل رہا ہو اسے رب، تو تے پال رہے ہیں، تو رب کس طرح ہو سکنا ہے؟ دیکھا تیرا رب کون ہے؟ حضرت ابراہیم نے کہا میرا رب وہ ہے جو موت و حیات کا مالک ہے،
جو موت و حیات کا مالک ہے، جو موت دیتا ہے زندگی دیتا ہے۔ انہوں نے کہا کوئی کام میں وہ جنہوں سزائے موت ہوئی سی انہوں چھڑ چھڑے ہو سو، تے جنہوں چھڑنا سی انہوں پھڑ کے تے دی تون لا چھڑی اس اندال ہے۔ یہ دی موت سی حیات دے چھڑی، وہ دی حیات سی انہوں موت دے چھڑی۔ ابراہیم سمجھ گئے عقلوں پیدل بھی ہے، اے عقل تو کیونکہ مشرک نو عقل ہوئے تے مشرک کیوں ہوئے؟ اے عقلوں پیدل ہے۔ سوال کوئی انجدہ کرا، اے ایویں کو بندے بندے پہ مارے گا، جاہل جا بندہ ہے، انجدہ کو سوال کریے۔ حضرت ابراہیم آکے لگے میرا رب وہ ہے جو مشرق سے سورج کو طلوع کرتا ہے، مغرب پہ غروب کرتا ہے۔ تسی بھی کو کرنی والے ہو تے مغرب والے پاسوں کڈو تے مشرق والے پاسوں غروب کر دو۔ سوال صحیح تھی کہ نہیں؟ اے یاد رکھیو سوال۔ تے اگلے انشاءاللہ جمعے میں قربانی کا جو فلسفہ ہے، قربانی کہتے کسے ہیں؟ صرف مال قربان کرنا قربانی نہیں ہوتا، قربانی اسی وقت ہو جاتی ہے حقیقت میں جو اس کی روح ہے جب آپ جانور خریدتے ہیں، بعض دل کی خوشی اور اللہ کی رضا کے لیے خریدتے ہیں، بعض دکھلاوے کے لیے خریدتے ہیں، اور جانور خرید کے گلیوں گلیوں گھمانا یہ بدعت ہے، جہالت ہے، شوبتہ بازی ہے۔ یہ کوئی دین کا کام نہیں ہے، کوئی ایسا نہیں ہے۔ گلیاں گلیاں ہار کو آ کے تے پہ کمان گئے ہیں، آگے کہ چاچے شباب دے کہا لگے کو 2 منٹ کھلو کے جائیو، ادھروں بھی ننگ کے پرانی گلی لو آئے ہو، ہاں جی پرانی لو آئے ہو، یہ کیا کر رہے ہو یار؟ یہ کوئی قربانی ہے؟ اللہ کے لیے لی ہے تو جیسی بھی ہے اللہ نے مجھے توفیق دی ہے۔ ایک صحابی رسول اللہ کے نبی کے پاس کھڑا ہے، بار بار درمیان میں بولے یا رسول اللہ قربانی لئیے وہاں، یا رسول اللہ قربانی لئیے وہاں۔ اللہ کے نبی سے محبت کرتے تھے، صحابہ بھی، رسول اللہ بھی اپنے صحابہ سے محبت کرتے تھے۔ اللہ دے نبی نے 2-3 جو محسوس کیتا تے آکھیا لیا ہاں یار وہاں کی کیڑی قربانی لئی آ؟ او پجدا گیا تے ٹیڈی بکرا انج کچے چوک کے تے لئی آوے تے صحابہ ویکھ کے تے ہس پے آندے آئی او جیدا رولا پائے اسی اتنی دیر تو آئی۔ او نا غمگین جے ہو گئے تے رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم غصے وچ آ گئے۔ آپ نے فرمایا خبردار تہاڈی وڈیاں وڈیاں قربانیاں تو پتہ نہیں اللہ نو نکی اے دی کنی قبول ہوئے۔ ڈنگر تے ویٹ نال قربانی تیری نہ ہوندی، قربانی تو اخلاص کے ساتھ ہوتی ہے، اللہ کی رضا کے لیے ہوتی ہے، محبت الہی میں ڈوب کے ہوتی ہے۔ پھر جانور ذبح کرنا، قربان کرنا تو بہت آسان ہے۔ قربانی کا فلسفہ، اس کی روح انشاءاللہ اگلے جمعے بیان کریں گے۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر